نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ہم یہودیوں اور قادیانیوں کے مشترکہ عقائد پر گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہم یہودیوں کے اس چھٹے عقیدے کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں قادیانی ان کے ساتھ بالکل ایسے برابر ملے ہوئے ہیں جیسے جوتے کے دو پاؤں برابر ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو منصب ہے وہ کوئی پاکیزہ منصب نہیں، وہ عام معاشرے میں جس طرح عام لوگ رہتے ہیں جن میں نیک بھی اور بد بھی، اچھے برے بھی، اور جو سوسائٹی کا نظام چلتا ہے، سوسائٹی کے افراد جیسے ہوتے ہیں، عام گناہگار، فاسق و فاجر، وہ نبیوں کو بھی اسی سطح پہ رکھتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیے، رشوت لینا ہر معاشرے میں ایک برا عمل ہے، اور اسلام کے اندر تو راشی اور مرتشی، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں کو جہنمی کہا گیا ہے، اور انتہائی اس فعل کو فعل بد کہا جاتا ہے اور یہ رزق حرام ہے۔ لیکن یہودیت نے جو نبوت کا تصور قائم کیا، اس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کسی کو بھلائی دینے کے لیے، خیر کا کام کرنے کے لیے بھی رشوت طلب کرتے ہیں، اور وہ رشوت طلب کرنا ایسے ہے کہ جیسے یہ باب تکوین کے اندر یہ کتاب مقدس ہے، اس کے 27 نمبر باب کے اندر یہودیوں نے اس میں یہ بات خاص طور پہ رکھی کہ ان کے جو بزرگ حضرت یعقوب تھے، انہوں نے جب برکت لینے کے لیے انہوں نے سے رابطہ کیا کہ میں آپ کو برکت دینا چاہتا ہوں، آپ ایسا کرو کہ جاؤ ایک پرندے کو جنگل میں جاؤ اور وہاں سے شکار کر کے لاؤ۔ یہ اس کا تکوین کا باب نمبر 27 ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اسحاق نے پھر عیسو سے کہا، یعنی اپنے بیٹے سے، کہ میں چاہتا ہوں تمہیں برکت دوں، لیکن تم ایسا کرو، پہلے ہتھیار اور اپنی ترکش اور کمان لو اور جنگل میں جاؤ، شکار کرو، میرے لیے کچھ لاؤ، مجھے کچھ کھلاؤ، پھر میں وہ کھا کر تمہارے لیے برکت کی دعا کروں گا۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی بھی نیکی کے کام، برکت کی دعا کے لیے کسی معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے، لیکن یہ جو یہودی ہمیں انبیاء کا تصور پیش کر رہے ہیں، وہ نبی دعا کرنے کے لیے بھی پہلے کھانا مانگ رہا ہے کہ جاؤ میرے لیے شکار کر کے لاؤ اور میرے پاس لا، میں کھاؤں تاکہ اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے برکت دوں۔ یہ دو باتوں کو غور سے سمجھ لیجئے کہ دل سے دعا تب نکلے گی جب، یعنی مثال کے طور پر آپ مجھے کچھ کھلاؤ گے تو میں دل سے دعا کروں گا، تجھے برکت دوں گا، اور یہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں برکت دینے کے لیے۔ اب کہنے کو تو یہ بڑی آسان سی سادہ سی بات ہے کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو چیز جوڑی جا رہی ہے وہ برکت کی دعا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی کو برکت کی دعا دینے کے لیے اس سے رشوت کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن یہ نبوت کا مکروہ تصور، رشوت خور تصور، یہ یا یہودیوں نے پیش کیا ہے یا قادیانیوں نے پیش کیا ہے۔ چونکہ اسلام کے اندر تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایسی قبیح حرکت کریں کہ دعا دینے کے لیے، نیکی کے کام کے لیے بھی وہ لوگوں سے رشوت کو طلب کریں، لیکن جھوٹی نبوتوں میں اور جھوٹے لوگوں میں ایسی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے مرزا غلام محمد قادیانی جو کہ نبوت کا مدعی ہے، اس نے وہی تصور جو یہودیوں کے ہاں رشوت خوری کا تصور ہے اسی کو پیش کیا۔ یہ اس کی سیرت المہدی ہے، اس کے جو حالات کو انہوں نے مرتب کیا، اس کے جو بشیر احمد نے، جس کو یہ قمر الانبیاء کہتے ہیں، معاذ اللہ، یہ صاحبزادہ بشیر احمد ایم اے، اس نے اس کو مرتب کیا۔ اس کے صفحہ نمبر ہے 238 اور حصہ اول، اور حکایت نمبر ہے 264۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ عبداللہ سنوری صاحب نے پٹیالہ میں یعنی یہ بات کو نقل کیا، اور اس کے پاس یعنی جب ان کے رکا ہوا تھا مرزا غلام محمد قادیانی، تو اس نے آ کر کہا کہ آپ حضرت مرزا صاحب سے کہو کہ فلاں بندہ یعنی مولوی عبدالعزیز نے کہا کہ تم فلاں آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے اولاد کی دعا کر دیں۔ تو جب یہ بات مرزا صاحب کے سامنے ذکر کی گئی تو مرزا نے اس کے جواب میں بہت عجیب فلسفہ بیان کیا۔ ان کا دعا ایک رسمی ہوتی ہے، محض ہاتھ اٹھا دینا، اور ایک خاص قلبی کیفیت ہے۔ جیسے انہوں نے پیش کیا کہ میرے دل سے دعا نکالنے کے لیے کچھ کھلانے پلانے کا نظم کرو، یہ بھی کہتا ہے کہ خاص دعا قلبی کیفیت ہے۔ جب آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ان دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا گہرا تعلق اور رابطہ ہو کہ اس کی خاطر دل میں خاص درد اور گداز پیدا ہو جائے جو دعا کے لیے ضروری ہے، اور جو شخص یا اس شخص نے کوئی ایسی دینی خدمت کی ہو کہ جس پر دل سے اس کے لیے دعا نکلے،
مگر یہاں نہ تو ہم اس شخص کو جانتے ہیں اور نہ اس نے کوئی دینی خدمت کی ہے کہ ہمارا دل اس کے لیے پگھلے۔ جاؤ اسے جا کر کہو کہ 1,00,000 روپے خدمت دین کے لیے، خدمت اسلام جو اس کا بہانہ تھا، ایک مہذب طریقہ تھا، چونکہ یہ بڑا معزز جیب کترا تھا، اسلام کے نام پر لوگوں سے پیسے لوٹتا تھا، کرے 1,00,000 روپے دے دے یا دینے کا وعدہ کرے، پھر ہم دعا کریں گے اور اس کو بیٹا ملے گا۔ کیا دعا برائے سیل کا یہ نظریہ کسی بھی سچے مذہب میں جیسے نیک لوگوں میں سننے کو آیا ہے؟ یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ ان کا نبی بھی 1,00,000 روپے کی دعا اس دور میں سیل کر رہا ہے کہ اولاد کے لیے، جس میں ان کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دور میں بکرے کا جو گوشت ہے، ہم حساب لگانے کے لیے چھوٹا سا ایک آئیڈیا لیتے ہیں کہ بکرے کا گوشت 1 روپے کا 8 کلو آتا تھا۔ اس 8 کلو، آج 1 کلو جو ہے وہ 2,000 کا کم و بیش، تو اس کا مطلب ہے 16,000 روپے کے برابر اس دور کا 1 روپے تھا، آج کے 16,000 کے برابر۔ اس 16,000 کو اگر لاکھ سے ضرب دی جائے تو بات کروڑوں میں جا نکلتی ہے۔ تو اتنے کروڑوں روپے کا مطالبہ اس دور میں کر رہا ہے صرف ایک دعا کرنے کے لیے، تو رشوت لے رہا ہے دعا کے لیے 1,00,000 روپے کی، اور جدھر رشوت کا تصور پیش کیا جا رہا ہے برکت کی دعا کے لیے کہ جنگل سے کھانا لاؤ، تو یہ وہ انبیاء کے بارے میں وہ قریب منظر کشی ہے کہ نبی رشوت لیتے ہیں، برکت کی دعا بھی پیسوں کو بغیر نہیں کرتے، جیسے مرزا قادیانی اولاد کی دعا پیسوں کو بغیر نہیں کر رہا، ادھر معاذ اللہ جو اسحاق ہے وہ اپنے بیٹے عیسو کے لیے بغیر جنگل کا شکار کھائے دعا نہیں کر رہا۔ یہ وہ گھٹیا اور مکروہ تصور ہے نبوت کا جس کے بارے میں یہودی اور قادیانی متفق ہیں، البتہ امت مسلمہ کا دامن بحمد اللہ ایسے کسی بھی گھٹیا عقیدے سے بالکل صاف ہے۔